الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العلی العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت میں بیت المقدس کا مسئلہ بڑا گرمایا ہوا ہے اور اسرائیل اور فلسطین کے درمیان میں جنگ چل رہی ہے۔ ایسے وقت میں دنیا بھر کے مسلمانوں کا اور دنیا بھر کے انصاف پسند انسانوں کا فکر مند ہونا لازم ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مسجد اقصی سے، بیت المقدس سے اور وہاں کی سرزمین سے جو تعلق ہے وہ ایمانی تعلق ہے، اور ہمارا ان سے ایک روحانی تعلق اور محبت والا رشتہ ہے۔ تو ہم لوگوں کی نیندیں اڑ جانا، بے چین اور پریشان ہو جانا، فکریں کرنا، دعائیں کرنا، یہ فطری بات ہے۔ یہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ماضی میں بھی اور حال میں بھی اور آنے والے وقت میں بھی بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کی جو جگہ ہیں اور علاقے اور ممالک ہے، تو یہاں رونما ہونے والے حالات کا پورے عالم پہ اثر پڑتا ہے۔ اور ایسا سمجھیے کہ دنیا میں رونما ہونے والے حالات میں اس کی حیثیت، اس خطے کی، اس سرزمین کی حیثیت یہ مرکزی حیثیت ہے۔ اگرچہ کہ ظاہر میں سمجھ میں نہ آتا ہو، لیکن حقیقت یہی ہے۔ وہ جو زمین ہے وہ انبیاء کی زمین ہے، اور اس وقت میں 3 بڑے بڑے آسمانی مذاہب ہے، ایک اسلام اور ایک یہودیت اور ایک عیسائیت، اور ان تینوں مذاہب کا تعلق اس سرزمین سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برسوں سے اس خطے میں لڑائی، کشمکش اور ایک دوسرے کے غلبے کی کوشش ہوتی رہی ہے۔ دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں، عیسائی ہو یا پھر یہودی ہو، ان لوگوں کو اس خطے سے متعلق ان کی جو تعلیمات ہے یا پھر ان کے جو من گھڑت نظریات ہے، ان کے ہر فرد کو اس کا علم ہے اور وہ اس سے باخبر ہے، اور وہ جو ہدف چاہتے ہیں اور وہ جو مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ایک ہم مسلمان ہی ہیں کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف فلسطین کا مسئلہ ہے، یہ صرف ایک مسجد کا مسئلہ ہے، اور دوسری چیزوں سے ہماری اکثریت بالکل بے خبر ہے۔ جبکہ دین اسلام کا اس خطے سے تعلق یہ آج کا نہیں ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں سب سے پہلے جو اللہ کا گھر اور مسجد تعمیر ہوئی ہے، تو
تو وہ خانہ کعبہ ہے، اور اس کے ٹھیک 40 سال بعد جو مسجد اس روئے زمین پر بنی وہ مسجد اقصی ہے۔ اس وقت میں ایک 35 ایکڑ زمین ہے، اور اس زمین پر ایک جگہ مسجد بنی ہوئی ہے، اور پھر اسی 35 ایکڑ زمین پر قبۃ الصخرہ اور دوسرے کچھ چیزیں بنی ہوئی ہے۔ مغربی سمت میں اور مشرقی سمت میں کچھ دیواریں ہیں، اور یہودیوں کی جو دیواریں گریاں ہیں جہاں پر جا کر وہ ہیکل سلیمانی کے منہدم ہونے کا ماتم کرتے ہیں اور روتے دھوتے ہیں، وہ دیوار بھی اسی 35 ایکڑ کے اس ٹکڑے پر ہے جو ٹیلوں سے سجا ہوا ہے، جگہ جگہ ٹیلے ہیں۔ تو اس پورے خطے کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے جو 35 ایکڑ کا حصہ ہے، اور اسی کے بیچ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی کوشش فرمائی کہ اس کے بیچوں بیچ مسجد تعمیر ہو۔ تو وہ مسجد جو جامع کے نام سے مشہور ہے، اور بعد میں لوگوں نے اسی کو مسجد اقصی کہنا شروع کیا، کیونکہ وہ پورا جو حصہ ہے وہ مسجد اقصی کا حصہ ہے، اور اس کے بیچ میں یہ مسجد تعمیر ہے۔ اور در حقیقت یہ جو 35 ایکڑ کی زمین ہے یہ پورا کے پورا مسجد اقصی ہے، اگرچہ کہ اس کے اوپر چھت نہیں ہے۔ یہ جو مسجد تعمیر ہوئی تو سب سے پہلے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوئی، اور اس کے بعد جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی جو پرانی بنیادیں تھی اس کے حساب سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ساتھ لے کر مسجد اقصی کی دوبارہ پرانی بنیادوں پر تعمیر فرمائی، اور پھر انبیاء آتے رہے اور مسجد اقصی آباد رہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آمد پر حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر سے اس کی تجدید فرمائی، جس کو یہ یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ وہاں کوئی ایسا ہیکل اور کوئی مورتی وغیرہ نہیں تھی، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ مسجد تھی۔ لیکن متعدد مرتبہ یہودیوں کی، اسرائیلیوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے اور ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا اور ان پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا۔ جیسے ایک مرتبہ بابلیوں کو اللہ نے ان پر مسلط کیا، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو اللہ کی کبھی نہیں ہوئی، یہ وہ قوم ہے جو نبیوں کی بھی کبھی نہیں ہوئی۔ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی صریح نافرمانی کی، اپنی کتاب توریت میں رد و بدل کیا، اور جو حقیقت اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تھی اس کو مٹا دیا، اور اپنے خیالات اور اپنے مزعوم اپنی گمان والی چیزوں کو توریت کے نام سے چلانا شروع کر دیا۔ اسی کا اثر ہے کہ وہ مسجد اقصی کو ہیکل سلیمانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ بابلیوں نے جب حملہ کیا تو وہاں پر قتل عام کر دیا اور یہودیوں کو تحقیق کر دیا اور ان کے جوانوں کو گرفتار کیا، غلام بنا دیا۔ جو بوڑھے رہ گئے تھے ان بوڑھوں کو بس وہاں رہنے کی اجازت دی اور پوری مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو تہس نہس کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو وہاں پر رہنے کا موقع عنایت فرمایا تو اس کے بعد پھر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور ان کی کاہلی کی وجہ سے عیسائیوں نے بھی ان کے اوپر کئی مرتبہ حملے کیے۔ رومی مجوسیوں نے حملہ کیا اور پورے بیت المقدس کو تحقیق کر دیا۔ پھر بعد میں وہ لوگ عیسائی بن گئے، بعد میں بازنطینیوں نے اس کو تباہ کیا اور
ہر مرتبہ یہودیوں پر ظلم ہوا، عیسائیوں کی طرف سے، مجوسیوں کی طرف سے، بابلیوں کی طرف سے، اور ان کو وہ ارض مقدس کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد اقصی بیت المقدس فتح ہوا تو اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثال قائم کی کہ یہ جو پچھلے دعوے دار ہیں بیت المقدس کے کہ یہودی اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے لیے لڑائیاں کرتے ہیں، عیسائیوں نے اس کا دعویٰ کیا اور اس کی لڑائیاں کی، تو انہوں نے ہمیشہ یہاں پر دہشت گردی کی، انہوں نے یہاں پر جانوں کو نقصان پہنچایا، مالوں کو نقصان پہنچایا، عبادت گاہوں کو مسمار کیا، مسجدوں کو ویران کیا، کھنڈرات میں تبدیل کیا۔ لیکن مسلمانوں نے جب بھی اس کو فتح کیا تو اس سرزمین کے تقدس کو بحال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کسی کو بھی نہیں چھیڑا اور سب کو رہنے کی عام اجازت دی، اور جب تک بھی اسلامی حکومتیں قائم رہی اس سرزمین پر، یہودیوں کے لیے بس اسلامی سلطنت ہی پناہ گاہ رہی ہے۔ اس کے بعد پھر جب عیسائیوں کا اس کے اوپر تسلط ہوا اور صلیبی جنگوں کا سلسلہ جاری ہوا تو اس وقت میں 16 جنگیں لڑنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے جب اس کو دوبارہ فتح کیا تو پھر انہوں نے پرانے طرز پر جس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس کا حال تھا اس طرح سے اس کو دوبارہ بنا دیا، کیونکہ صلیبیوں نے جب وہاں پر قبضہ کیا تھا تو انہوں نے یہودیوں کی عبادت گاہوں کو بھی مسمار کر دیا، وہاں چرچ بنا دیے، اور پھر مسجد اقصی کو جو حضرت عمر کے زمانے کی بنی ہوئی تھی اور بعد میں اس کی تزئین بھی ہوئی تھی، تو اس مسجد اقصی کو انہوں نے اپنے رہنے کی جگہ بنا دی اور اس کو ویران کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ، حضرت صلاح الدین ایوبی نے جب فتح کیا تو اس وقت میں انہوں نے پرانی ترتیب پر اس کو بحال کر دیا۔ جس وقت میں انگریزوں نے سوچا، برٹین نے سوچا کہ یہ جو خطہ ہے اس خطے سے جب ہم باہر نکلیں گے اس کے اوپر اب ہمارا تسلط ہے، تو جس طرح سے اس کی عادت رہی ہے کہ انڈیا سے جب گئے تو انڈیا میں بھی شر کا بیج بو کر گئے، تو ایسے ہی انہوں نے جب فلسطین کو آزاد کیا تو وہاں پر بھی ایک شر کا بیج بو دیا۔ 48 میں انہوں نے عام اجازت دے دی کہ یہودی وہاں آ کر بس سکتے ہیں، دنیا بھر سے یہودی آنا شروع ہوئے۔ اقوام متحدہ نے بعد میں دھاندلی کر کے وہاں پر یہودیوں کے لیے ایسا انتظام کر دیا کہ پورے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ یہودیوں کے لیے اور ایک حصہ فلسطین عربوں کے لیے رکھ دیا۔ اس کے بعد جب اسرائیلیوں نے اپنے قبضے میں آنے والے حصے کو اسرائیل کا نام دے دیا اور ایک آزاد ریاست قائم کر لی، تو پھر عرب اور صہیونی جنگ کا دور شروع ہوا، اور اس وقت میں بھی سازشوں کے نتیجے میں اردن کو شکست ہوئی اور بہت سارا حصہ جو فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ نے رکھا تھا وہ حصہ بھی ان یہودیوں کے قبضے میں آ گیا۔ یہ جو 35 ایکڑ کی زمین کا میں نے تذکرہ کیا وہ بیت المقدس کہلاتی ہے، لیکن بعد میں چل کر اس کے ارد گرد کا بھی جو پورا علاقہ ہے وہ پورا علاقہ القدس کہلاتا ہے، اور القدس کو عبرانی زبان میں یہ یہودی یروشلم کہتے ہیں۔ تو یہ یروشلم ناجائز قبضہ ہے، ویسے بھی ان کا وہاں بسنا خود ناجائز ہے کہ نہ علاقائی اور جغرافیائی لحاظ سے، نہ دینی لحاظ سے، نہ سیاسی لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے اسرائیلیوں کا اس جگہ پر حق ہونا تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں پر اسرائیلیوں نے جس وقت میں یروشلم پر قبضہ کیا تو اب اس یروشلم کو انہوں نے راجدھانی کا درجہ دینے کی کوشش کی۔ پیچھے آپ نے سنا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے، امریکہ نے اس کو راجدھانی تسلیم کر لیا، جبکہ تل ابیب یہودیوں کی، اسرائیل کی راجدھانی تھی، ابھی دوسرے ممالک نے تسلیم نہیں کیا۔
رمضان آنے سے پہلے امریکہ کی کوششوں سے بہت سارے عرب ممالک کے ساتھ یہودیوں کے دوستانہ تعلقات بنانے کی کوشش کی گئی. یہ بھی ایک سازش کا حصہ تھا کیونکہ ایک بہت بڑی کارروائی ان کو کرنی تھی. یہودی صہیونی یہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جو من گھڑت عقائد ہیں، ان کے جو من گھڑت نظریات ہیں، جو سراسر نہ یہودی مذہب کے لحاظ سے جو آسمان سے نازل ہوا تھا، نہ عیسائی مذہب کے لحاظ سے جو آسمان سے نازل ہوا تھا، انہوں نے اپنے من گھڑت نظریات کو اور مقاصد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ ٹھان رکھا ہے کہ اس پورے خطے سے مسلمانوں کو صاف کر دیا جائے، اور وہ جو بیت المقدس ہے اس جگہ پر جو اسلامی آثار ہے، اسلامی نشانیاں ہیں اور مسجد اقصی تعمیر ہے، اس کو گرا دیا جائے اور وہاں پر ایک بڑا ہیکل بنا دیا جائے، ان کا عبادت خانہ بنا دیا جائے، اور اس طریقے پر اس مقدس سرزمین پر عبادت ہو جس طریقے پر نہ حضرت موسیٰ نے بتایا، نہ حضرت عیسیٰ نے بتایا، نہ حضرت ہارون نے بتایا، نہ بنی اسرائیل کی کسی نبی نے بتایا. ہم کو قرآن کریم نے تو خبر دی، قرآن کریم نے بتلایا کہ یہ جو مسجد اقصی ہے، بیت المقدس کی سرزمین ہے، اس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا ہے. اس کے ارد گرد والی ساری زمین اللہ کے نزدیک مقدس سرزمین ہے، اور پھر یہ نبیوں کی زمین ہے، نبیوں کی سرزمین ہے. اور جس طرح سے یہودیوں کا پورا دین حقیقت والا اسلام میں موجود ہے، عیسائیوں کا حقیقت والا دین اسلام میں موجود ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا اس کے مجموعے کا نام اسلام ہے. اور دین اسلام کو صحیح طریقے سے فالو کرنے والوں کو ہی مسلمان کہا جاتا ہے. اور یہودیوں نے اور نصرانیوں نے اپنی آسمانی کتابوں میں گڑبڑ کر کے اپنے من کا دین گھڑ لیا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے اس مقدس اور پاکیزہ سرزمین کا وارث اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ دین اسلام ہے، وہ مسلمان ہے، اور اس پر حقیقی اگر حق بنتا ہے تو وہ مسلمانوں کا بنتا ہے. یہ بیت المقدس یہ وہ سرزمین ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے طائف کے سفر کے بعد معراج کا سفر کروایا تو مکہ مکرمہ میں مسجد حرام سے لیا اور براق پر سوار کرتے ہوئے مسجد اقصی پہنچایا. وہ بیت المقدس کا جو ٹکڑا ہے 35 ایکڑ کا، وہاں پر براق کو باندھا گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی. یہ اس بات کا اعلان تھا کہ یہ جو سرزمین ہے، جو نبیوں والی سرزمین ہے، ان کا پیشوا آ گیا ہے، ان کا امام آ گیا ہے، اور اب یہ ساری سرزمین کا وارث اگر کوئی ہے تو امت محمدیہ ہے. آپ کو جب سفر کروایا گیا معراج کا 7 آسمانوں پر تو اسی مقدس سرزمین سے آپ کو سیڑھیوں کے ذریعے سے اوپر پہنچایا گیا، معراج کروائی گئی. اور معراج کا سفر ہونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اسی جگہ پر لایا گیا اور یہاں سے پھر براق کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ پہنچے. یہ وہ مقدس سرزمین ہے، یہ وہ مقدس سرزمین ہے کہ مسلمانوں کو 16-17 مہینے حکم تھا کہ وہ معراج کے واقعے کے بعد اپنا رخ خانہ کعبہ کے بجائے وہ مسجد اقصی کی طرف کرے اور اس طرف رخ کر کے نماز پڑھے. یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. یہ جو قبلہ پھرایا گیا تھا کہ مسجد حرام کی طرف خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کے بجائے مسجد اقصی کی طرف رخ کیا جائے، وہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یا حضرت داؤد علیہ السلام کا یا حضرت ہارون کا یا بنی اسرائیل کے نبیوں کا یا حضرت اسحاق کا قبلہ اس کو بنایا تھا. نہ، تمام نبیوں کا قبلہ وہ خانہ کعبہ رہا ہے. لیکن رخ اس لیے کروایا گیا تھا تاکہ مسلمانوں کا امتحان لیا جائے کہ مسلمانوں کو جس طرف رخ کرنے کو کہا جائے وہ اس طرف رخ کرتے کہ نہیں کرتے، اپنے جذبات کو قربان کرتے کہ نہیں کرتے. یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ جو سارے نبیوں کا قبلہ ہے اس طرف ہم کو کب حکم ملے گا کہ ہم اس طرف رک کر کے نماز پڑھے. تو دوسرے پارے میں پھر حکم دیا گیا کہ اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف کر لیا جائے، تحویل قبلہ کا حکم آ گیا.
یہ بہت بڑی غلطی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کو یہودیوں کا قبلہ بنایا ہے. نہ، اللہ نے نہیں بنایا. انہوں نے دین میں اپنے کچھ چیزیں گھڑ لی اور اپنے ذہن سے اس کا اپنا قبلہ بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تحویل قبلہ والے حالات کے ذریعے سے بھی یہودیوں کو قریب کرنے کی کوشش فرمائی ہے. ان کو ایک موقع عنایت فرمایا تھا. جب بھی اس سرزمین پر انبیاء آئے، اس سرزمین پر انبیاء کے نائبین آئے، جب بھی اس سرزمین پر اہل اسلام آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، صلاح الدین ایوبی آئے، اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کا دور رہا. اس وقت میں جب مسلمانوں کا وہاں تسلط رہا تو اس آسمان نے دیکھا ہے، اس زمین نے دیکھا ہے کہ اس خطے میں جیسا امن اور سکون کا ماحول تھا ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا. اور جب بھی شیطانی طاقتوں کا، بگڑے ہوئے یہودیوں کا، بگڑے ہوئے عیسائیوں کا اس جگہ پر تسلط ہوا، انہوں نے ہمیشہ وہاں پر جالوت والا کردار ادا کیا، وہاں پر بابولیوں والا کردار ادا کیا، وہاں کافروں والا کردار ادا کیا کہ ظلم کی انہوں نے انتہا کر دی. آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ذرا سا تسلط دیا ہے ان کو، اس تسلط کا وہ کس درجے ناجائز استعمال کر رہے ہیں. آج اپنے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پوری دنیا خاموش ہے. اس وقت میں بڑی بڑی سلطنتیں اور بڑی بڑی حکومتیں جو انسانیت کی دہائی دیتی ہے، جو انسانیت کی اور مانوتا کی تبلیغ کرتی ہے، جو کتے اور بلی مر جاتے ہیں تو ان کے حقوق کی آواز اٹھاتی ہے، یہ سلطنتیں خاموش ہے اپنے مضمون مقاصد کی خاطر اور اپنے ذاتی اغراض کی وجہ سے. لیکن یاد رکھے یہ سب قیامت کے دن پیش ہوں گے اور ان کے ہاتھوں پر معصوم فلسطینی معصوم بچوں کے خون ہوں گے، ان کے ہاتھوں پر فلسطین کی بے قصور عورتوں کے خون ہوں گے. وہ نہتے، وہ بے بس، وہ کمزور مسلمان جن کو راکٹوں کے ذریعے سے داغا جا رہا ہے، نام کچھ بھی دیا جائے کہ یہ دہشت گردی ختم کرنے کا نام ہو یا کچھ ہو، لیکن سب حقیقت جانتے ہیں. ذرا دل پر وہ لوگ جو کہ فلسطینیوں کو دہشت گرد بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھے کہ حقیقت کیا ہے. تو ان کے دل اگر زبان بند کر دی جائے تو ان کے دل بھی گواہ دیں گے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا اگر کوئی دہشت گرد ہے تو وہ اسرائیل ہے. وہ صہیونی طاقتیں ہیں جنہوں نے انتہا کر دی ہے اس جگہ پر. وہ سرزمین کیسی مقدس سرزمین ہے کہ حضور نے بتلایا کہ 3 مسجدیں ایسی ہیں جن مسجدوں کی طرف قصد کر کے، ارادہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے جایا جا سکتا ہے، اس کے لیے عبادت کے لیے جایا جا سکتا ہے. اس میں ہے مسجد حرام، نمبر 2 پر ہے مسجد نبوی، نمبر 3 پر مسجد اقصی ہے. مسلمانوں کو بتلایا گیا کہ یہ مسجد اقصی جہاں پر ایک نماز کا ثواب 250 نمازوں کے برابر یا 1000 نمازوں کے برابر یا 50,000 نمازوں کے برابر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلتے، بیت المقدس جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور واپس آ جاتے. پانی بھی وہاں نہیں پیتے کہ کہیں اللہ کے سامنے یہ نہ پیش ہو جائے کہ پانی پینے کے لیے وہاں پر گیا تھا. اللہ کو یہی بتایا کہ میں 2 رکعت نماز کے لیے گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے بیت المقدس بیت المقدس کی فضیلت جو بیان فرمائی ہے وہ ہر ایمان والے کے دل پر نقش ہونی چاہیے. حضور نے خبر دی کہ وہ فلسطین کا حصہ وہ ہے جہاں پر ہر زمانے میں حق کی سربلندی کے لیے معرکہ کرنے والے لوگ، لڑائی کرنے والے لوگ ہوں گے یہاں تک کہ امام مہدی آ جائیں گے. تو وہ سرزمین، وہاں کے لوگ، وہ برکت اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ ان لوگوں کی روحانیت دیکھیے، ان لوگوں کا جذبہ ایمانی دیکھیے، ان کا قربانیوں کا جذبہ دیکھیے، ان کے حوصلے دیکھیے. یہ سب روحانی برکتیں نہیں تو اور کیا ہے. کیا ہمارا ایمان ایسا ہے؟ اللہ رب العزت ان کی جان کی، مال کی حفاظت فرمائے، ان کو ہر طرح کا غلبہ نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو لمبے زمانے سے اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا حصہ انہیں نصیب فرمائے. اور فلسطین کے مد مقابل جو فلسطینیوں کو مٹھانے کے لیے، مسجد اقصی کو، بیت المقدس کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے جو سامنے آ کر، جو پیچھے سے خاموشی میں جو مدد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سطح ہستی سے مٹائے
اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کردار کا، ان کے مذموم کردار کا، ان کی دہشت گردی کا اللہ تعالیٰ ان کو دنیا ہی میں صلہ عطا فرمائے۔ یہ بیت المقدس کے بارے میں ہی تو فرمایا گیا کہ وہ جو وہاں کے جو لوگ ہیں، حضور نے فرمایا کہ جو جا سکتا ہو پہلے نمبر پر کوشش کرے کہ وہاں جا کر نماز پڑھے، اور اگر نماز نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم وہاں جو چراغ جل رہے ہیں اس کو تم تیل ہی دے دیا کرو، اور یہ تیل ہی ہے ہماری دعائیں، یہ تیل ہی ہے ان کے حق میں آواز اٹھانا، ان کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، ان کی حمایت میں آواز اٹھانا، جدوجہد کرنا، کوششیں کرنا، اور اپنی ریلیفوں کے ذریعے سے ان کی مدد کرنا۔ اگر کوئی سبیل بن جائے، ابھی تو نظر نہیں آتی، لیکن وہاں دواخانوں میں، وہاں پر زخمیوں کے لیے اگر کچھ مدد پہنچ سکتی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی سبیل بنائے۔ یہ سب وہاں بسنے والوں کے لیے تیل کا گویا کہ انتظام کرنے جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان دے دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت میں بیت المقدس کا مسئلہ بڑا گرمایا ہوا ہے۔